बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मसूद रज़ा और आप देख रहे हैं स्टोरी बाय नईम खान। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है ये बहुत ही अहम है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बैनुल-अक़वामी मामलात जो कि ख़ित्ते के लिहाज से बहुत अहम हैं। गुज़श्ता दिनों मिडल ईस्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दौरा हुआ है जिसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ मशरिक़ वस्ता के ममालिक का दौरा किया और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो आजकल ख़बरों का हिस्सा बनी हुई हैं, जिसमें इस्तकबाल के मौके पर होने वाले मुतनाज़ डांस से लेकर जो अरबों रुपए की जो स्ट्रेटेजिक डील्स हैं, जो हथियारों के हवाले से, जौहरी मामलात के हवाले से डील्स हुई हैं, वो आजकल डिस्कशंस का हिस्सा हैं। इस इंतहाई अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार नईम खान साहब और सीनियर सहाफ़ी राव अवैस मेहताब। सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले राव साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो अमेरिकी सदर का दौरा है मशरिक़ वस्ता है, ये अगर मौजूदा हम करंट पॉलिटिकल सिनेरियो देखें तो उसमें कितना अहम है ये इस खित्ते के लिए और अमेरिका के लिए और मिडल ईस्ट के लिए? देखें, ये बेसिकली इसको हम ना एक फ़र्क एक लाइन में हम कर सकते हैं कि मेरा नोट वखा मेरा मोड बने। जो ट्रंप है वो एक बिजनेसमैन है और वो हर चीज़ उसी हिसाब किताब से देखता है, वो लोगों को भी उसी हिसाब से देखता है। और दूसरी तरफ कहते हैं जब पक्के पैरी खड़े हो ना, उसके कोई खड़े होने वाली कहानी नहीं है। कल को उसको कोई और ऑफर आएगी, वो उसको पकड़ के वो आगे निकल जाएगा। तो MBS ने बेसिकली उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है। उसके इलेक्शंस के ऊपर जो रिपोर्ट्स हैं, उसकी PR कैंपेन्स के ऊपर, उसका जो दामाद है उसको $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट दी हुई है। पूरे अरब के अंदर जो है होटल्स खोल दिए गए हैं ट्रंप टावर के नाम से, और उनको मंथली जो आपकी फ्रेंचाइज फीसिस होती हैं वो जा रही हैं। तो वो भी आपको पता है, फिर वो शेख हैं और वो अरब हैं, वो उनको पता है कि उन्होंने कैसे काबू करना। उन्होंने पूरी दुनिया को ऐसे ही काबू किया हुआ है, सॉफ्ट डिप्लोमेसी, हार्ड डिप्लोमेसी और दीगर तरीक़ों से। तो ये बस ये 3-4 साल जब तक ट्रंप है, ये उस वक्त की पॉलिसियाँ, अदरवाइज अमेरिका की अपनी पॉलिसी हैं और वो वैसे ही चलेंगी जैसे चल रही हैं। अच्छा, अगर दो जो इम्पोर्टेंट पर्सन हैं इसमें, एक MBS का जिक्र किया आपने और डोनाल्ड ट्रंप का, एक साइड पे हमें विजन 2030 नज़र आता है MBS का और दूसरी साइड पे अमेरिका फर्स्ट का जो नारा है वो है। अब जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील हुई है, 600 बिलियन की एक है, उसके बाद 1.4 ट्रिलियन की दूसरी डील है, इसके अलावा भी बहुत सारी जो कारोबारी शराकतदारी की डील्स हैं वो इससे अलग हैं। तो ये दोनों जो नारे हैं, एक विजन 2030 और अमेरिका फर्स्ट, उसके लिए कितनी अहमियत क्या मिल रही है? आप ये देखें कि उन्होंने ख़रीदा क्या है। उन्हें जो कुछ ज़रूरत थी ना, ये पैसा अपना एक रुपया बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं। इन्होंने AI पे इन्वेस्ट किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको पता है फ्यूचर वही है जी। जो चिप्स वो चाइना को नहीं फ़रोख्त कर रहे, उसकी जो जदीद तरीन चिप्स हैं $1.5 बिलियन की, वो सबसे पहले सऊदी अरब को फ़रोख्त की जाएंगी। जो उनके साथ आए थे वो कौन थे? एलन मस्क था, एनवीडिया का चीफ एग्जेक्टिव था, ओपन AI का चीफ एग्जेक्टिव था जी। तो ये सारे ये फ्यूचर पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ये उसी विजन 2030 के हिसाब से ही इन्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी और हमने क्या करना है। क्योंकि ये MBS ही है। पाकिस्तान पहले जब जाता था हमें पैसे मिल जाते थे, कभी आज तक उन्होंने वापस नहीं दिए। लेकिन जब से MBS आया वो रोल ओवर करता है, हर अरसे के बाद $2 बिलियन रोल ओवर कर दिए, वो उसी की फिरकी घुमाई जा रहा है। वरना अब तक तो हम 4 दफ़ा हम जाके उनसे ले चुके होते। तो वो पहले देखता है कि मुझे इसके अंदर फ़ायदा क्या होगा, उसके बाद इन्वेस्ट करता है। तो और अभी वो ट्रंप के ऊपर इसलिए इन्वेस्ट कर रहा है कि वो है अभी वली अहद। और आपको पता है कि जब उसके वालिद साहब बने थे, बादशाह बने थे सऊदी अरब के, तो वो वली अहद नहीं था, वली अहद कोई और था। उसके बाद फिर इनको वली अहद बनाया गया। और सऊदी अरब के अंदर कोई भी हुकूमत या कोई भी शख्स हुकूमत में नहीं आ सकता जब तक अमेरिका की उसके ऊपर सरपरस्ती ना हो, आशीर्वाद हासिल ना हो। ये तो ये लॉन्ग टर्म और प्लानिंग है और ये पीनट्स हैं। इतने तो इन्होंने 2 दिनों के अंदर पेट्रोल की कीमतें बढ़ा। मैं इस पे आऊँगा बाद में, आपसे ये सवाल ज़रूर पूछूंगा कि इसकी यूटिलिटी कहाँ पे होगी, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए हैं या जो उसके बदले में हथियार मिलेंगे, उसकी यूटिलिटी क्या है। इससे पहले खान साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा और आपसे एक सवाल जो आजकल पाकिस्तानियों जिस पर बहुत करब में मुब्तला दिखाई देते हैं, और वो है ट्रंप का UAE में होने वाला इस्तकबाल। यहाँ पे कहा जा रहा है जी कि इन्होंने इस्लामी रवायात को ख़त्म कर दिया, उनका
بیڑا غرق کر رہے ہیں. اسلام کا عرب جو کنٹریز ہیں جس طرح سے خواتین نے بال کھول کے استقبال کیے, یہ اسلامی اور جو تہذیب ہے, اسلامی تہذیب ہے اس کے یہ خلاف ہے. اسلام میں جہاں عورت کے بال دکھانے پر بھی پابندی لگائی گئی ہے, حجاب کا حکم دیا گیا, وہاں پہ ایک غیر مسلم جو کنٹری ہے اس کا جو صدر ہے وہ آتا ہے تو عورتوں کو وہاں پہ نچایا جاتا ہے. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, جو مسلمانوں کے جو اسپیشلی پاکستانی مسلمانوں کے یہ خیالات ہیں یہ کتنے درست ہیں, اور اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اقدام کیا گیا ہے یو اے کی طرف سے یا سعودی عرب کی طرف سے, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی, نظر تو نظر ہوتی ہے نا, سب نے دیکھا کیا ہوا اور سب نے اپنی اپنی رائے دی. اپنے سوال میں ہی آپ نے مجھے یہ کہا تھا اسلام تو یہ نہیں کہتا. اگر ہم اسلام کی طرف چلے جائیں تو دو چیزیں ہم اس پہ ضرور ڈسکس کریں. ایک تو خدا جو کریٹر ہے وہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یہ یہود اور جو نصارہ ہیں یہ آپ کے دشمن ہیں. وہ بھی مخلوق خدا کی ہے, لیکن ہمیں خدا کیا کہہ رہے ہیں, وہ جہاں سمجھتے ہیں نا کس طرح کس مٹی سے کیسے کیسے بنائے گئے ہیں, ہمیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا دشمن ہے, یہ آپ کے ساتھی نہیں ہے. یہ چیزیں تو اس چیز کو پہلے لے لیں. دوسری جگہ کہا گیا کہ عورت جو سی وہ حجاب میں رہے گی, اور حجاب کا طریقہ بھی قرآن میں بتا دیا گیا کہ کس طرح وہ اپنے سطر کو اور اپنے جسم کو اور نمایاں جو ہیں جو چیزیں ہیں خواتین کے اندر جو چیزیں نظر آتی ہیں ان کو کس طرح ڈھانپنا ہے. یہ تو آ گئی دو چیزیں. اگر تو ہم مسلمان ہیں, اپنی بات ابھی میں کر رہا ہوں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اپنی کتاب کو تو فالو کرنا پڑے گا, جو ہمیں حکم دے دیا گیا, جو شریعت میں موجود ہے, جو حکم خدا بندی ہے, ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. اب اگر عربز کی بات کرتے ہیں تو وہ عربی تو مسلمان ہیں, ہم پاکستانی لوگ جو سے ہیں وہ ادھر ہی دیکھتے ہیں, قبلہ تو ہمارا ادھر ہے نا, سعودیہ میں ہے, ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور چاہے یو اے مڈل ایسٹ پورا ہے وہ عرب کہلواتے ہیں. تو ہم نے تو اپنے عرب کو دیکھنے, ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرب تھے, تو ہم نے یا باقی صحابہ کرام یا باقی لوگ جتنے بھی جو بڑی بڑی جید ہستیاں رہی ہیں تو وہ سارے عرب تھے. تو ہم نے تو ان کو دیکھنا ہے, ہم نے اپنی شریعت کو دیکھنا ہے. اب لوگوں کی بات اگر ہم کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں, تو لوگ ہیں. اگر ہم عربز کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ٹریڈیشن ہے ہماری, تو ہم تو پھر ٹریڈیشنلی ہم دیکھ رہے ہیں. کیا یہ جو پروٹوکول دیا گیا یہ غیر معمولی پروٹوکول تھا یا یہ ان کے کلچر کا حصہ ہے, تو ثقافتی طور پر ایک ان کا پروٹوکول ہے؟ ثقافتی طور پہ تو چھوٹی بچیوں کو جب مکہ فتح ہوا تھا تو چھوٹی بچیوں نے دف بجا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا. وہ چھوٹی بچیاں تھیں, بلوغت میں نہیں تھیں. ٹھیک ہے جی, وہ ایک یہ بھی ایک سلسلہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دف نہیں بجا تھا, لیکن جو سننے میں آیا اور جو دیکھیے جو لکھا کتابوں میں آیا, ہم نے دیکھا سنا پڑھا, اس طرح جوان خواتین کے بالوں کو اس طرح لہرا کے اگر ایک غیر جو مسلم ہے, چاہے وہ اس وقت دنیا کا حاکم بنا ہوا ہے, لیکن اس کے سامنے ایک غیر مسلم سامنے مسلم خواتین کو اس طرح بال اچھالے جانے اور اس طرح ڈانس کرائے جانے, یہ غیر شرعی بات ہے اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اگر شاید وہ رشیا سے آئی ہوں, ان کی آئیڈینٹی تو نہیں پتا نا کسی کو بھی کہ وہ مسلمان تھی یا نہیں تھی. آپ نے نام کا آئی ڈی کارڈ دیکھا؟ اچھا جی, آپ نے نہیں دیکھا, میں کہتا ہوں نہیں دیکھا, لیکن پیش کہاں کیا گیا جو عربز میں, یہ عرب میں جو مسئلہ ہوا جو کام ہوا وہ عربز میں. آج وہ کہتے ہیں ہماری ٹریڈیشن ہے. اگر وہ رشیا سے بھی آئی ہوں گی, چلو ہم نے مان لیا راؤ صاحب کہ وہ رشیا سے بھی آئی ہیں, تو کہاں کھڑی ہو کے ناچ رہی ہیں؟ یو اے تو بدل چکا ہے نا. یو اے تو آپ اس وقت ساری دنیا عیاشی کرنے کے لیے یو اے جا رہی ہے. انہوں نے اپنا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے. جنہوں نے کرنا ہے وہ اپنا حساب کتاب بنا لیں. وہاں پہ شام کے اندر آپ حالات دیکھ لیں, پورے عرب کے اندر جو حالات ہیں. بچے کون ہوئے ہیں جس نے ماڈرنائزیشن کو قبول کیا ہے, جس نے شدت پسندی اور تشدد کو سے وہ دور بھاگے ہیں, اور انہوں نے پوری دنیا کے لیے کھولا ہے کہ بھائی ہم امن پسند لوگ ہیں. راؤ صاحب کیا امن اس چیز کا نام ہے کہ کھلے بال کر کے ڈانس کروائے؟ سر مذہب بھی تو اس چیز کا نام نہیں ہے نا کہ آپ مذہب کے نام پہ دنیا بھر کے اوپر تنقیدیں کرنا شروع کر دیں. کون آپ کے ملک میں آتے ہیں تو آپ کی وہ آپ کی سی ایم جو ہے وہ ایک ہاتھ کے ساتھ دوسرا ہاتھ بھی رکھتی ہیں, حبیبی ایا ہے, اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ پہنچے ہوئے ہیں, کبھی ہم ادھر پہنچ جاتے ہیں کبھی ہم ادھر پہنچ جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ ہماری سی ایم ڈانس تو نہیں کرتی,
नाचती तो नहीं, तो वो तो रकासाएं थी, रकासों का काम ही डांस रकासाएं, करना है। वो अरब रकासाएं थी, वो मुसलमान थी। तो वो क्या खवातीन। पाकिस्तान के अंदर रकासें नहीं है? कौन सी दुनिया के किस मुल्क मुझे के अंदर बताएं, जब रकासें भी हैं? पाकिस्तान में कोई भी आता है सरबराह ममलिकत, कोई भी किसी मुल्क का आता है, क्या इस तरह कराया जाता तो है? पाकिस्तान का अपना हमारा culture है मुल्क ना। जो सा है, मुझे तो वो DGISPR, अल्लाह उनकी जिंदगी करे, सेहत दे उन्हें, उन्होंने कितनी खूबसूरत बात की थी कि हमारा मुल्क इस्लाम के नाम पे बना, हमारी ट्रेनिंग इस्लाम के नाम पे होती है, बिल्कुल। और हम जब लड़ रहे होते हैं तो इस्लाम की खातिर लड़ रहे हैं। लेकिन नमाज़ खान साहब पढ़ते हैं। यहाँ पे मेरा सवाल है ना कि आप इस्लाम के जो जहाँ पे इस्लाम जहाँ पे पैदा हुआ, जहाँ से पूरी दुनिया में पहुँचा, जो आज भी हिजाज़ मुक़द्दस यानी कि मुसलमानों के लिए सबसे अहम मुकाम है, वहाँ पे जो पहली दफ़ा जो एक गैर मामूली वाक़या देखने को मिला वो शहज़ादी की जानिब से मुसाफ़ा करना है प्रेसिडेंट के साथ। तो ये जो उनको ख्याल नहीं है कि जो उस जगह के ठेकेदार हैं, हाँ। उनको इस चीज़ का ख्याल नहीं है? पाकिस्तानी मुसलमानों को क्या तकलीफ हो रही है फिर? पाकिस्तानी मुसलमानों को तकलीफ देखिए, हमारा किबला वो है, हमने वो कहते हैं नहीं अपना किबला दुरुस्त करें, हमने तो अपने किबले को देखना है। देखिए, अगर यहाँ हमारे मुल्क में, मुझे बताओ यार, किस जगह पे इतनी फहाशी या इतना डांस और बाल खोल के हमारे मुल्क में किस जगह हो रहा है? मुझे वो राव साहब ही बता दें कहाँ हो रहा है, या किस सरबराह के सामने इस तरह छोटियां बच्ची आती हैं, वो गुलदस्ता देती हैं, वो पेश करती हैं, मिलती हैं, वो जो सरबराह मामले कहते हैं वो लेते हैं, बच्चे को गाल को तबतबा देते हैं, और ये एक गुड जेस्चर होता है। हमारे छोटे बच्चे भी आपसे प्यार करते हैं, ये नहीं कि बाल खुलवा के डांस किए जाएं। खास साहब, टर्की भी तो एक इस्लामी मुल्क है ना, उसके जो टर्किश ड्रामे हम देखते हैं उन पे जो दिखाया जाता है, तो वो भी उसको फिर आप उसको वो कल्चर है। लेकिन नहीं, टर्की मुझे बताएं, वो जो जितने भी ड्रामे चले हैं, किस जगह उन ड्रामों में इस्लाम को ही सामने रखा गया? किस ड्रामे, मुझे एक ड्रामे का नाम बताएं कि किस ड्रामे के अंदर जो पॉपुलर हुए ड्रामे, उस ड्रामों में किस जगह पर उन्होंने ये डांस और नाच और ये चीजें दिखाई? कई ड्रामे ऐसे हैं, बताएं मुझे। कई ड्रामे ऐसे हैं जहाँ पे यानी कि वो दिखाए जाते हैं, लिबास भी उनके मुख्तसर होते हैं और वहाँ पे उनका कल्चरल डांस भी दिखाया जाता है। आपने सिर्फ उनके ना वो ड्रामे देखे हैं जो वो एक प्रोपेगेंडा सेट करने के लिए अर्तुगरुल वगैरह के चल रहे हैं। अर्तुगरुल की बेगम के जरा देखें, खुर्रम सुल्तान शूट तो देखें आप। वो यार, वो राजीव करते अर्तुगरुल को वो पेश किया था कि ये अर्तुगरुल था, लेकिन ये नहीं है कि वो आज वही खातून उसकी बीवी थी, ये नहीं थी। आप 2025 में रह रहे हैं, आप 715 में नहीं है, आपको थोड़ा सा चीजों को देखना पड़ेगा जी, बताएं। और दूसरा ये कि हर बंदे का अपना एक लाइफस्टाइल है, आप किसी और को नहीं रोक सकते। हम यूरोप में जाते हैं, बड़ी खुशी के साथ जाके हम रहते हैं और देखते हैं आगे पीछे सब कुछ होता है, और असल जो और वो लोग इस तरह नहीं घूरते। यहाँ आपने नकाब पोश, इवन आप किसी को नकाब करके भेजें, वो लोग ऐसे एक्सरे कर रहे होते हैं कि जैसे बस आंखों से के नहीं, मैं तो बुराई के खिलाफ हूँ, और मैं यही मैं कह रहा हूँ ना, और जो आपकी अच्छाई होती है वो आपके दिमाग के अंदर होती है। ये कोई दिमाग को आप फौरी तौर पे, जबकि ये कहा गया नहीं, नॉन इशू ये कहा गया कि अपनी नजरें नीचे रखें। दिमाग को कौन देखता है? आपकी नजरों को, आपकी एक्टिविटी को। अब आप जब नमाज पढ़ रहे होते हैं, आप रफा यदन करते हैं, हाथ बांधते हैं, रुकू में जाते हैं, एक्टिविटी देखिए थी दिमाग में, तो नमाज चाली किसने नमाज देखी? वो तो बंदा यही कहे कि अल्लाह ने तो दिमाग में और हमारे दिल में देख ली है, हमें जरूरी क्या है? हमें एक्ट करना पड़ेगा। लेकिन खान साहब, सवाल ये है ना कि नजर नीची करना, तो वो तो देखने वाले पे है ना कि हुक्म के अपनी नजर नीचे रखे। यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि वो जो इस्लाम के ठेकेदार हैं, जो इस्लाम के लंबरदार हैं, वो उन्होंने ये एक्ट किया है, उन्होंने वहां पे वो लड़कियां नचाई हैं। इस्लाम के ठेकेदारों ने 57,000 फलस्तीनी मरने पे इतना अफसोस नहीं किया जितना इन्होंने इस रक्स के ऊपर अफसोस कर लिया। बेसिकली कौन नहीं कर रहा? हमारा पूरा पाकिस्तान बच्चा फलस्तीन की खातिर कितना लड़ रहा है आज तक। देखिए ना सर, क्यों नहीं लड़ रहे? देखिए बात, जुबान से बोलना, और ये जो आप ये कहते हैं ना जी, सबसे अच्छी जो इबादत है वो ये भी है कि आप दिल में किसी को बुरा समझें। तो यार, अगर आप वहां तक नहीं पहुंच रहे, हमारी आवाजें तो पहुंच रही हैं। अच्छा, क्या हमारी जो एक वक्त इंशाअल्लाह ताला आएगा कि जब हमारी फौजें वहां जाके लड़ेंगी और वहां जाके सारा कुछ करेंगी, तलवारों से F-35 का मुकाबला करेंगे? नहीं सर, तलवार कहां से आगे बीच में हमारे? जो इंडिया में आज किया, आप उनसे खरीदते हैं और फिर उन्हीं का मुकाबला तो आज ये जो हमारे जो इसी की वजह से तो हमें जूते पड़ रहे हैं यार। ये बात नहीं है। आज हमारे पास जो हमारा जो एटमी प्रोग्राम है, उनसे खरीदा हमने या हमने उनसे बनवाया? हमारे दिमाग थे तो क्या हम फिर बस डॉक्टर साहब लेके हम एक दफा फिर प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा बनेंगे? हम फिर यानी कि दूसरे मुल्कों की जंगें लड़ेंगे? वो खुद क्यों नहीं लड़ते? इस्लाम की खातिर लड़ना है, चाहे जहां भी लड़ना पड़े। आज आप इंडिया या पाकिस्तान के साथ किस चीज की लड़ाई है? यही तो मेरा सवाल, हिंदू और मुसलमान की लड़ाई है। हाँ साहब, यही तो मेरा सवाल है ना कि ये सारा ठेका हमने पाकिस्तानियों ने उठा रखा है, जहाँ पे सच्चा दीन है,
سچا سب سے تو سچا دین کہاں ہے اس وقت؟ صرف پاکستان کے اندر. سعودی عرب کے بغل میں وہ مر رہے ہیں لوگ. 56,000 کی کہانیاں پتہ ہے آپ کو؟ نہیں سنایا وہ سن لیں بریگیڈیئر ضیاء الحق نے وہاں پہ جا کے کتنے فلسطینیوں کو مارا تھا. اس کے علاوہ آپ یہ بھی سن لیں کہ جنرل ضیاء الحق نے جب وار لڑی تھی افغانیوں کے ساتھ، کولڈ وار سوویت کے ساتھ، تو سارے کا سارا عربوں کا جو اسلحہ چھینا ہوا تھا وہ اسرائیل نے پہنچایا تھا پاکستان میں، جو ہم نے پھر آگے طالبان کو دیا تھا. یہاں پہ ہم تو اس میزائل کی اتنی رینج نہیں بتاتے جو اسرائیل تک پہنچ جائے، کیونکہ خام خواہ میں ہم نے کسی سے پنگا ہی نہیں لینا. ہمارا دشمن ایک ہی ہے اور وہ انڈیا ہے. تو ہم خام خواہ میں ٹھیکے دار بنے ہوئے امت مسلمہ کے. جتنا زیادہ نقصان ہمیں اس کی وجہ سے ہوا ہے شاید ہی کبھی ہوا ہو. ایران کے تعلقات زیادہ اچھے کس کے ساتھ ہیں؟ بھارت کے ساتھ ہیں یا پاکستان کے ساتھ ہیں؟ کس سے وہ پیٹرول لے رہا ہے؟ سارا کچھ کس سے کر رہا ہے؟ تو پیٹرول ایران کو پیٹرول دے کون رہا ہے؟ بات تو کمپلیٹ ہونے راؤ صاحب، ایران کو پیٹرول دے کون رہا ہے؟ کمپٹیشن کہاں پہ ہے؟ ہر 5 سال کے بعد تو ایران کا سربراہ یہاں پہ پاکستان میں آ کے وہ دوبارہ معاہدہ کرتا ہے آ کے. اگر آج پیٹرول روکتے ہیں، ایران کہاں سے پیٹرول بھیج سکتا ہے؟ پیٹرول ہمارا ہے لیکن ایک معاہدہ ہو گیا ہے، ہم پابند ہیں، گورنمنٹ پابند ہے اس میں بیٹھے ہر 5 سال. آپ کی گوادر کے خلاف کون سازشیں کر رہا ہے؟ آپ کی کراچی کی بندرگاہوں کے خلاف کون کر رہا ہے؟ جب سنگاپور بنا تھا تو اس سے پہلے پاکستان کی پروجیکشن ہوئی تھی کہ یہ وہ مقام ہے کراچی کی بندرگاہ جو دنیا کا ہب بن سکتا ہے، جو یورپ اور ایسٹ ایشیا کے درمیان میں ایک قیام گاہ بن سکتا ہے. نہیں بننے دیا انہوں نے، جو بن گئے وہ بن گئے. فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ پی ایل اے کو فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ طالبان کو فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ پراکسیاں کون لڑ رہا ہے؟ وہ ہم نے اپنی عوام کا منجن بیچا ہوا ہے خام خواہ میں، اور ہم نے اپنے اندر نا شدت پسندی کا ایک بارود بچھایا ہوا ہے. اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، اصل مقاصد کی طرف ہم آنے ہی نہیں دیتے. اس کو کس لیے نہیں آنے دیتے؟ چلے اب وہ ڈانس کی بات کر لیں. ہب کی بات اگر آپ کر رہے ہیں تو کراچی ہب ہوگا تو پھر کیوں نہیں بننے دیتا؟ کس نے نہیں بننے دیا؟ جنہوں نے دہشت گردیاں کروائی، جنہوں نے وہاں پہ فنڈنگ کی سیاسی جماعتوں کو، کس نے جنہوں نے لسانی اور نام تو لے دیں. وہ آپ کو پتہ ہی ہے، وہ مجھے نہیں پتا، آپ کے سامنے ہی ہے. وہ آپ بتائیں کون ہے جن کے اوپر آپ افسوس کر رہے ہیں کہ انہوں نے ڈانس کروا دیے. بات کو تھوڑا سا آگے فائدے ہوئے. راؤ صاحب، یہ جو اتنے بلینز آف ڈالرز کی ڈیل ہوئی ہے، یہ جو اتنا اسلحہ خریدنا ہے انہوں نے، اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں اور یہ کس کے خلاف استعمال ہونا ہے؟ کیا یہ ایران کے خلاف ایک مڈل ایسٹ کی جو سیاست ہے اس پر، یعنی کہ بیلنس آف پاور کو چینج کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، یا اسرائیل کے خلاف بھی کچھ جائے گا؟ اٹ از جسٹ پے ٹو اسٹے. بس آپ نے پے کرنا ہے اور اسٹے کرنا ہے. اگر آپ پے نہیں کریں گے تو ابھی آپ کے ساتھ وہ ہوگا جو شام اور دوسرے ممالک کے ساتھ ہو چکا ہے، کبھی بھی نہیں ہوگا. تو بیسیکلی یہ پلان ہو رہا ہے پورا، ایک ایک کر کے ہم نے سارے اڑا کے رکھ دیے ہیں. آپ کا عراق چلا گیا، آپ کا سیریا چلا گیا. اب ایک ایک کر کے کوئی ایک ملک تو بتائیں آپ جو بچا پڑا ہے. کس کی ہیلپ کے ساتھ گیا وہ؟ کس کی ہیلپ کے ساتھ گیا؟ آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوا. میں کس کی ہیلپ سے گیا؟ وہ کس نے ساتھ دیا اس کا؟ انہوں نے دیا، ساروں نے. یہ امت مسلمہ نے جو آج ڈانس کروا رہے ہیں انہوں نے، وہ جس نے ہمارے پاکستان میں. پھر آپ امت کے رونے تو نہ روئیں، امت کے رونے کو الگ الگ کریں نا، امت ہے، امہ کی بات نہ کریں. اگر ہم امت سے ڈانس کا تو رونا رولے، وہ کیا ہوا، وہ کیا کرنا ہے، وہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اس میں تو بات وہ غلط ہے. وہ جو ڈانس والا سلسلہ وہ غلط ہے. وہ کلچر، اگر یہ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ اس ملک کا اپنا کلچر ہے تو یہ کلچر اسلام میں نہیں ہے. اچھا، یہ سعودی عرب کے آپ بات کر رہے ہیں، تو سعودی عرب نے جو اتنا اسلحہ خریدنا ہے وہ کس کے خلاف استعمال ہونا ہے؟ اسرائیل کے خلاف تو استعمال نہیں ہو رہا، کیونکہ وہ جو ٹرمپ کہہ رہا ہے وہ ابراہم اکارڈ کی بات کر رہا ہے، اور وہ جہاں پہ کافی ملکوں کو ابھی 2020 کے بعد ہم نے دیکھا کہ کئی ملکوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنی جو ٹائز ہیں وہ نارمل کر رہی ہیں. تو بیسیکلی اگر ایران سے لڑائی ہوتی ہے تو اس کی پراکسیز کے خلاف، ہلکا پھلکا اپنے دفاع کے لیے، ادروائز کو کسی وہ لیے اس نے اپنے دفاع کے لیے. یمن ہے، یمن کے نہیں، ایران اور یمن جیسے سلسلہ پالیسی چل رہی ہے، وہ انہوں نے اپنے دفاع کے لیے، اور ہر کسی کو اپنے دفاع کے لیے چیز رکھے. تو یہ اسلامی ملک سارے آپس میں لڑتے رہیں گے؟ کیوں کہ سعودیہ ایران کے خلاف لڑتا رہے گا، ایران سعودیہ کے خلاف لڑتا رہے گا، یمن اس کے خلاف لڑتا رہے گا. آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کے بادشاہ ہیں، چیمپئن ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کیوں لڑ رہے ہیں؟ اچھا مقصد لڑائی کا کیا ہے یار؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کہنا پڑا تھا کہ کسی عربی کو اجمی کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں؟ یہ اس وقت سے چل رہا ہے. اور جب انگریز نے 1947 کے اندر جب ڈیوائڈ کیا تو انہوں نے میک شور کیا کہ عربی، اجمی
شیعہ سنی کو اس طریقے سے ڈیوائیڈ کیا جائے اور ان کے اندر نیشنلزم اور کرد اور وہ فلاں اور وہ ترک، اور انہوں نے ایسے کیا کہ یہ لڑتے ہی رہے، اور جب ہمارا دل کرے ہم اٹھا کے پشتونوں کو پٹھانوں سے لڑا دیں، پٹھانوں کو فلاں سے لڑا دیں، وہاں پہ عربی کو عربی سے لڑا دیں، سیرینز کو کسی اور کے ساتھ لڑا دیں، وہ اپنی گیم کر رہے ہیں، ہم صرف یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یار انہوں نے بال کھول کے ڈانس کیوں کیا۔ اچھا بات یہ ہے، بس جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، جو دکھا ہے وہ اسلامی اقدار کے خلاف ہے، بس ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ اسلامی اقدار کے خلاف ہے، چونکہ ہماری خواتین کل کوئی اٹھ کے کہیں جی عرب تو کر رہے ہیں، آپ کس کی بات کرتے ہیں؟ سر اس سے زیادہ سافٹ ویئر وہاں پڑا ہوا ہے، ٹی وی کے اوپر آپ جا کے دیکھ رہے ہیں، بیلی ڈانس کس کا مشہور ہے پوری دنیا کے اندر؟ کس کا مشہور ہے؟ ساری دنیا کو پتا ہے بیلی ڈانس کون کرتا ہے، عربوں کا ہوتا ہے اور کس کا ہوتا ہے، اور وہ بڑا ہی شاندار ہوتا ہے، یہ تو بیچارہ اس کے سامنے ٹریلر بھی نہیں ہے، اس کو تو پرومو بھی نہیں آپ کہہ سکتے۔ آج پھر یہ بات طے ہو گئی کہ عرب جو ان سے ہیں اسلام کا ان سے تعلق نہیں ہے کوئی، آپ بیلی ڈانس بتا رہے ہیں نا، بات تو نہیں کہہ سکتے نا، ہر بندے نے نہیں، میں نے راؤ صاحب انٹرٹینمنٹ ہر جگہ، راؤ صاحب یہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، ہم اس کے اوپر فتوے دینے کے ہم وہ نہیں نہیں، مجھے ابھی آپ نہیں ٹھہر جائے مسعود صاحب، انہوں نے کہا کہ بیلی ڈانس سارا وہاں عرب پہ ہوتا ہے، پڑا ہوا ٹی وی پہ، پھر آپ یہ مانیں کہ عرب مسلم ہیں کہ نہیں، اس کا تعین مسلمان ہے، مسلمان بیلی ڈانس والے مسلمان ہو گئے، مذہب تو اللہ کا اور اس کے بندوں کا معاملہ ہے، ہم یہاں پہ کون ہوتے ہیں کہ ہم یہاں پہ اسٹیکر ماتھوں پہ لکھنا شروع کر دیں گے یہ مسلمان ہے اور یہ مسلمان نہیں ہے۔ ابھی آپ نے کہا ہے کہ بیلی ڈانس وہ کرتے ہیں، ہاں کرتے ہیں، تو بیلی ڈانس جو ہے کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ کیا خاتون کو اسلام کے اندر بیلی ڈانس، اس کو تو نقاب اور پردے کا حکم ہے، چار دیواری سے باہر آواز نہ جائے، جو انہوں نے فرمایا ہے کہ وہ بیلی ڈانس کرتے ہیں، تو یہ تعین تے کرتے ہیں کہ کیا اسلام میں بیلی ڈانس کی اجازت ہے؟ یہ میرا سوال ہے صاحب یہ میں ابھی بتا دیتا ہوں، محمد بن سلمان، آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ مجھے کچھ پیسے ٹرانسفر کریں تو کیسے کریں گے؟ بینک کے تھرو، وہ بینک جو سودی نظام پہ چلتا ہے، میں تو پہلے کا مطلب یہ ہے میں نے شو کیا اللہ کے خلاف جہاد، بھائی میں نے شو کیا، لیکن کر رہے ہیں، کریں گے بینک کے خلاف، بات یہ ہے یہ نہیں ہوتا، آپ ایک سن لیں راؤ صاحب، میں سنے ہی تو جا رہا ہوں، راؤ صاحب نہیں سن رہے آپ، لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو نہیں اور میٹھا اپنی باری پہ جی خان صاحب میں تعین کر دیں، مجھے تعین کر دیں۔ ابھی انہوں نے بات کی کہ بینک کے تھرو نہیں کرنا، یاد ہوگا مجھے، میں نے ایک شو کیا تھا کہ میں نے وہ رتھ چائلڈ کا بتایا تھا کہ اس نے جب یہودی تھا، اس نے کہا تھا سلطان عبدالحمید کے دور کے اندر، وہ جہاں پہ آیا وہاں آیا تو اس نے کہا جی ہم وہ بینک بنا رہے ہیں، اس نے ایک کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا، اس نے کہا یہ اتنے فلس کا، یہ جتنے ٹیڈی پیسے دے، اس کے اوپر سیاہی بھی ایک ٹیڈی پیسے کی ہے، لیکن اس کی طاقت ہم بتائیں گے۔ یہ اس نے کب کہا تھا؟ 1902-3 میں یہ باتیں اس نے کی تھی۔ اس وقت کون تھا اس کے خلاف لڑنے والا؟ مسلمان مجاہد تھا، عبدالحمید خان۔ کیسے اور کس نے ہٹایا اسے؟ کس نے؟ یہود اور عیسائیوں نے مل کے۔ کتنی بڑی ریاست تھی، کتنا کنٹرول تھا، کسی کی جرت نہیں تھی حرکت کر جاتا۔ لیکن یہ بات کریں، یہ میں بتاتا ہوں ہوا کیا، حکمران پہ منحصر ہوتا ہے۔ اگر حکمران بہتر ہے تو کبھی، جیسے آج یہ بات کر رہے ہیں کہ وہاں حکمرانوں نے جو کچھ ہوا، ہاتھ ملائے گئے یا ڈانس کرائے گئے، حکمرانوں کی آشیرواد سے ہوئے، ویسے نہیں ہو سکتے تھے۔ ظاہری بات ہے پروٹوکول انہوں نے لگوایا ہوا، حاکم ہوا۔ چلیں آپ یہاں پہ کوئی ایکشن لینا، آپ اس ملک میں رہتے ہیں، یہاں پہ تو دو ہاتھوں سے سلام لیے جاتے ہیں، ویلکم کیے جاتے ہیں، اور اس کو کہا کس نے اچھا کہا، اس کو کس نے اچھا کہا؟ اچھا خان صاحب، اس کو کس نے اچھا کہا؟ کسی نے بھی اچھا نہیں کہا، دیٹ واز ناٹ اے گڈ جیسچر، لیکن وہ اپنی طرف سے انہوں نے کہا جی کہ اس طرح آپ نہ ملاتے۔ چلے میں نے کلوزنگ کی طرف جانا ہے، آخری کلوزنگ ریمارکس کے، یہ جو ڈیل ہوئی ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا اس سے امت مسلمہ، جو خان صاحب کا ایک مطمع نظر ہے کہ امت مسلمہ کو بھی کوئی بینیفٹ ہوگا یا امت مسلمہ کے خلاف ہی یہ ڈیل استعمال ہوگی؟ نہیں، یہ فائدہ ہوگا اس کا۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک جھٹکے کے اندر سیریا کے صدر اس کو بشار الاسد، نہیں احمد الشرع کو ایک دم سے جہاز لے کے آیا، لا کے ٹرمپ کے سامنے بٹھایا، اور اس کی اوپر پابندیاں ختم ہو گئی، جو ڈکلیئر دہشت گرد تھے وہ فریڈم فائٹر بن گئے، بلینز آف ڈالر کے۔ اب وہ سیرین عوام جو ہے وہ اپنے ریسورسز کو بیچے گی، پیٹرول بیچے گی، اور
وہاں پہ جو لوگ ہیں جہاں پہ وہ مسلمان رہتے ہیں، آپ پورے سیریا کو احمد شرح کے پوائنٹ آف ویو سے مت دیکھیں، وہاں پہ مسلمان رہتے ہیں، ان کی زندگیوں میں بہتری آئے گی. اس کو بہتری لانے کے لیے کیا ہمیں عیسائی کا سہارا لینا ہے؟ اس کی وجہ میں بھی بتانے لگا نا. دیکھیے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کی بدلنے کا. لیکن اگر ہم خود نہیں بدلیں گے، جتنی مرضی باتیں کر لیں، کوئی ہم سے پہلے بھی آئے، ہمارے بعد بھی لوگ کیسے بدلیں گے؟ یہ مائک، یہ کیمرہ، یہ فون کمیونیکیشن کے لیے، یہ گاڑیاں، ہر چیز ان کی بنائی ہوئی ہے. بھائی محنت اپنی کرنی ہے نا، انہوں نے محنت نہیں کی. نہیں کیا محنت کی؟ بنائے نا، کچھ ایجاد تو کرے نا. مجھے بتاؤ جتنی بھی ایجادات ہیں وہ مسلمز کی نہیں ہیں؟ فالو کس نے کیا؟ کہاں ہے؟ کون سی؟ کب بنائی تھی؟ کوئی نہیں بنائی. لاسٹ مسلم شاور کے علاوہ مجھے تو کچھ نہیں نظر آتا کہ اور کچھ بنایا ہے. نہیں اب بتا دیں ابھی اور کیا پچھلے 100 200 300 400 سال میں کیا بنایا ہے ایسا؟ کیمیا دان کون ہے پہلا؟ وہ پہلے تمہاری عمر ابھی 35 40 50 سال ہے، بس بچپن کو بات کریں. قرآن مجید ہی ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اگر جو ہمارے جو کیمیا دان جس نے کیمسٹری بنائی ہے، جس نے کہا جی آپ کی کیمسٹری بنانے والا کون ہے؟ مسلمان. باقی حساب دان کون ہے؟ مسلمان. تو وہ تو بنا گئے، میں کہہ رہا ہوں وہ بنا گئے. اب یہ کب تک ہم ماضی پہ رش کرتے رہیں گے؟ آگے کیوں نہیں بڑھتے ہم اسی سے؟ ہم کیوں نہیں مانتے کہ وہ آج کل ہم ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں؟ کتاب قرآن میں یہ لکھا ہے کہ یہ کتاب عقل مندوں کے لیے اشارہ ہے، اور یہ تحقیق کریں عقل مندوں کے لیے کتاب بنی ہے، لیکن اس کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا. چلیں بہت شکریہ. بچپن میں نا مجھے بتایا جاتا تھا کہ جی یہ ہمارا ذیلدار تھا، یہ ہمارا فلاں تھا، یہ آپ کا دادا جو ہے نا بغیر لگام کے گھوڑے پہ سواری کرتا تھا. پھر ایک وقت آیا کہ میں نے یہ سوچا کہ میں جا کے کہوں جی میں اس کا بھتیجا، میں اس کا چاچا، میں اس کا فلاں ہے، میں خود کیا ہوں. یہی بات. جب تک میرے سوال کا جواب نہیں کریں گے کہ میں کیا ہوں، خدا نے اور وہ دوسروں پہ حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال کرنا اپنی حالت کے بدلنے کا. میں نے کہہ دیا آگے نا ون لائن وہی آئی. لو یہ تو وہ دادا یا نانا یا سسر یا فلاں وہ یہ تھے. ہم اس کا ریفرنس دیتے ہیں. کیوں ریفرنس دیتے ہیں؟ ہماری مائیں ہمارے باپ کیوں ریفرنس دیتے ہیں؟ دنیاوی تھا، دنیا میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں یار. یہ دین بھی دنیا میں ہی ہے. دین میں چل رہا ہے یا دنیا پہ چل رہا ہے؟ دین کیا کرنا ہے؟ دین یہ کہتا ہے، دیکھو سنو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں. جب آپ طواف کعبہ کر رہے ہوتے ہو تو اس وقت کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. ٹھیک ہے، وقنا عذاب النار. دنیا بھی ساتھ چلنی ہے، یہی ہے، بچ بچا کے چلنا ہے، بچ بچا کے چلنا ہے. لیکن ابھی بات سنیں، اگر یہ جو انہوں نے کیا، عربز نے جو کیا وہ ان کی اپنی مرضی، لیکن انہوں نے سبق مسلمانوں کو اچھا نہیں دیا. چلیں بہت شکریہ خان صاحب، آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو آ گیا. راؤ صاحب آپ نے اسپیشلی ہمیں جوائن کیا، آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین امید ہے کہ آپ کو آج کی پوڈ کاسٹ پسند آئی ہوگی. پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.